السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں حاضر آیا ہوں بالکل نئے ٹاپک، بالکل نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگوں کو بہت سی ایسی بات جاننے کو ملے گی جس بات کو لے کر لوگوں میں کنفیوژن بنا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سے گزر رہا ہے جو مہینہ، اسے رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو لے کے طرح طرح کے سوال یوٹیوب پر سرچ کرتے رہتے ہیں۔ میں تمامی سوالات کے سارے جوابات ایک ہی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آیا ہوں محلہ مولانا قصبہ پھول پور کے مدرسہ ام الخیر للبنات میں، جہاں پر میرے عزیز دوست، میرے بڑے بھائی قاری پرویز اشرفی صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم ان کا ایک ادارہ چلتا ہے درسگاہ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان لوگوں کو یہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج میں قاری پرویز صاحب کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا پرویز صاحب آپ میرے سوال کے جواب دینا مناسب سمجھیں گے؟ بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے، یہ جو مہینہ رجب کا چل رہا ہے، اس میں جو فاتحہ دی جاتی ہے، فاتحہ کس مطلب کن کے نام سے وہ فاتحہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے رجب کے حوالے سے بات کی ہے تو میں بتا دوں کہ رجب میں کئی طرح کے فاتحہ ہوتے ہیں، لیکن جو خصوصی فاتحہ کا انعقاد ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور ہمارے یہاں محلے میں، جی جی، تو وہ ہے کنڈہ شریف کا فاتحہ۔ جی جی غالباً آپ کا سوال یہی رہا۔ جی 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 جی، کنڈہ شریف کا فاتحہ پہلے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ہیں۔ جی جی، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امام جعفر صادق بڑے سائنسداں بھی تھے، مطلب کہ ایک بزرگی ہستی تو تھی ہی، امام تو تھے ہی چھٹویں امام، مگر وہ سائنسداں بھی تھے بہت بڑے، اور بہت بڑی درسگاہ بھی ان کی تھی، اور پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ان کا بڑا وسیع تھا، بہت بلند ترین تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ ان کے ہاں شاگرد تھے۔ ہاں جی جی، تو امام جعفر صادق کی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، انہی کے نام سے یہ فاتحہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں امام جعفر صادق کی محبتیں، سچی محبتیں حاصل ہو جائیں۔ جی، اور اس مہینے کو لے کر کے بہت سے لوگوں میں طرح طرح کی باتیں، کئی جے لوگ وہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ چاند کی 15 تاریخ کو فاتحہ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ چاند کی 17 کو دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ 22 کو، اور بہت سے لوگ 27 کو دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے مطلب کون سی تاریخ کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا؟ مطلب کیا تاریخ زیادہ افضل ہے کس تاریخ کو فاتحہ کروانا؟ دیکھیں، فاتحہ تو کوئی واجب، فرض یا سنت تو ہے نہیں۔ فاتحہ تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کی جو پیدائش ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور جو وصال ہے وہ 15 رجب کو ہوا تھا۔ کیونکہ یہ فاتحہ امام جعفر صادق کے نام سے منسوب ہے، تو بدرجہ اولا افضلیت تو اسی بات کو حاصل ہے کہ 15 تاریخ کو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی 22 تاریخ کو بھی کرتا ہے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت اس کو اجر ملے گا، اور اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم رافضیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یا پھر رافضیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یا وہ ان کے ہاں اس تاریخ کو ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی اسی تاریخ کو ہو۔ تو ان ساری ارادوں سے ان کا ذہن اگر پاک ہے تو ان کو 22 رجب والے دن بھی وہی اجر ملے گا جو 15 رجب کو ملتا۔ اور جو لوگ 17 کو کرتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، جو 27 کو کرتے ہیں وہ بھی۔ کل ملا کے خلاصہ یہی ہے کہ وہ جب بھی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن افضلیت جو حاصل ہے وہ 15 کو ہی حاصل ہے، اور 22 رجب کو بھی کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر ارادہ صحیح ہے تو۔ اچھا، میرا اس کو لے کر ایک سوال میرے ذہن میں، میرا کیا کافی لوگوں کا یہ سوال ہے، یہ جو فاتحہ ہوتا ہے یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے یا تو خستے پہ ہوتی ہے اس کی نیاز، یا تو پھر اس کا نیاز ہوتا ہے کھیر اور پوڑی پہ۔ تو مطلب اس ٹاپک پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کھیر پوڑی ہی کیوں مطلب ضروری، مطلب کھیر پوڑی یا تو پھر خستہ ہی کیوں؟ اور بھی تو نیاز ہو سکتا ہے اور بھی طریقے سے نہیں، لیکن اس خستے کو مخصوص کیوں بنایا گیا اس دن کے لیے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے توشہ شریف کی، جی ہے نا؟ تو توشہ شریف میں حلوہ بنایا جاتا ہے، کہ اسپیشلی توشہ شریف کا حلوہ آتا ہے جو کافی اچھا ہو۔ توشہ شریف کا جو حلوہ ہوتا ہے، کہ اسپیشلی توشہ شریف کا حلوہ آتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہم سب نے کھایا ہے نا؟ کھایا نا سب نے؟ جی، تو کیا نام ہے، توشہ شریف کا حلوہ جیسے اسپیشلی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس نیاز پر بھی ان دونوں چیزوں کو مخصوص کیا گیا، مگر
ایسا کوئی قید نہیں کر دیا گیا ہے کہ آپ انہی چیزوں کی نیاز دلا سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو اس کی نیاز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات کی وضاحت میں اور لگے ہاتھ کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نئے برتن میں ہی ہر بار پونہ شریف کی فاتحہ ہونا چاہیے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ صاف ہو, پاک برتن ہو تو وہ کر سکتے ہیں, نئے برتن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ مشرکین اور غیر مسلم کے حوالے ہاتھوں سے بنا ہوا برتن استعمال کرتے ہیں اور اس میں نیاز دلواتے ہیں, میں اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کا جو برتن ہے ہم اسی میں فاتحہ دلوائیں. جو مٹی کے برتن لوگ مطلب منگواتے ہیں غیر مسلمین کے ہاتھوں سے بنا ہوا, اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے کے لیے ان برتنوں کا استعمال میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. میرا حضرت آپ سے یہ آخری سوال ہے اس حوالے سے. جی کنڈا کا میں یہ بھی اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ کو کنفیوژن ہوگا, میں سوچا یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. کنڈا کا نیاز کا جو فاتحہ ہوتا ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں فجر کے فوراً بعد کرواتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں صبح میں 8 بجے بھی کرواتے ہیں. تو افضلیت وقت کس وقت ہے؟ فجر کے فوراً بعد کروا دینا چاہیے یا صبح 8 بجے, یا کیا بہتر ہے؟ کون سا وقت بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے افضلیت اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ ہے کہ جیسے کہ جتنی جلدی کروا دو گے اتنا اچھا ہوگا. فجر کے وقت لوگ جو کرواتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, اور بعد میں بھی کروانے والے کوئی غلط نہیں ہوگا ان کے لیے. مگر یہ ہے کہ فضیلت زیادہ ہے, کیونکہ جلدی کروا دو گے جلدی ثواب ملے گا آپ کو بھی, اور بارگاہ امام میں بھی جلدی نظر پیش ہو جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف صبح 10 یا 9:30 بجے تک اس فاتحہ کا انعقاد رہتا ہے, اس کے بعد لوگ آنے جانے کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. آپ دن بھر آیا جا سکتے ہیں. اگر ان کے ہاں نظر کے حوالے سے ان کے ہاں فاتحہ کی شیرنی کے حوالے سے اگر آپ مطلب جا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے تو آپ دن بھر جا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ٹائم کی پابندی بھی نہیں ہے. اور ایک آخری سوال تو یہی تھا, لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا. لوگ جب کنڈا کی نیاز ہوتی ہے تو بیٹھ کے بادب کھاتے ہیں, وضو غسل کے ساتھ آتے ہیں لوگ کھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کنڈے کا فاتحہ ہوا یہیں بیٹھ کر کھائیے, آپ اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے یا دوسرے جگہ اٹھ کر جا کر نہیں کھا سکتے. جہاں پر وہ فاتحہ کا مطلب پورا اہتمام رہتا ہے صرف اسی دسترخوان پر ہی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب کیا آپ کہیں گے؟ میرے خیال سے لوگوں نے جو یہ سسٹم بنایا ہے کہ وہیں بیٹھ کر کھاؤ, اس کا جو صحیح پروسیس ہے, اس کا جو صحیح مسئلہ ہے, وہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر لوگ اس کو کہیں اور اٹھا کر لے جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں بے ادبی ہو جائے, اس نیاز کی بے حرمتی ہو جائے, یا اس کو لوگ پھینک دیں یا پھر ادھر ادھر کر دیں. یہی ہے اس کا مین پوائنٹ. باقی اگر کوئی اس کو لے جانا چاہے تو لے بھی جا سکتا ہے, اور اگر کوئی کہیں اور بیٹھ کر کھائے, بادب بیٹھ کر کھائے احترام و عزت کے ساتھ, تو وہ کہیں بھی اس کو بیٹھ کر کھا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف جہاں فاتحہ کروائی گئی وہیں کھایا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو مطلب ایسا جب قربانی کا گوشت بانٹا جا رہا ہے تو یہ فاتحہ کا مطلب کیوں نہیں مطلب تقسیم کیا جا سکتا ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قاری پرویز اشرفی صاحب. آپ نے ہمارے سوال کے بہت کم وقت میں اور بہت ہی قیمتی لہجے میں آپ نے جواب دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور تمامی آپ کے جتنے شاگردہ ہیں تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگ نے اس سوال کو ان لوگوں نے بھی ملاحظہ کیا, اس جواب کو. میرے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں تمامی لوگ کو جو کچھ کنفیوژن رہا ہوگا یا کچھ جانکاری میں کمی رہی ہوگی تو انشاءاللہ ان کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مکمل جانکاری ہو جائے.